فیضان اولیاء زندہ باد۔ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ تھمبنیل میں پڑھ رہے ہیں، ارشد رابضی کی علمی دلائی پارٹ 1۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح پڑھا، اور انشاءاللہ یہ پارٹ 1 ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پارٹ 2 لاؤں گا جو اس سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ یہ بھی بہت مزیدار ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کی ایسی ٹھکائی کر دی ہے کہ اس نے منہ سے خود کو بولا ہے کہ ہاں، سمیر بھائی نے میرے دیے ہوئے حوالے کو کاٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جتنے بھی حوالے دیے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے میں انشاءاللہ سارے حوالے اس کے کاٹوں گا اور اس کو جھوٹا ثابت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور میں نے اس کو پہلے بہت سمجھایا کہ میں نہیں ڈالوں گا یہ سب ویڈیو آڈیو وغیرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری اس سے روز بات ہو رہی تھی۔ جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، میری اس سے روز بات ہو رہی تھی فون پر۔ میں نے کئی حد تک اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بندہ لوٹ آئے، اس وجہ سے میں اس سے بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ پھر یہ آخر میں یہ دھوکہ دینے لگ گیا، حوالے دے کر یہ مکر رہا ہے۔ جب میں اس کے حوالے جھوٹے ثابت کر رہا ہوں تو پھر یہ مجھے بلاک کر دیا، صادق بھائی کو بلاک کر دیا، پھر وقت دیتا ہے کہ فلاں وقت پہ اپن بات کریں گے، پھر وہ وقت پہ پھر فون نہیں اٹھاتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، نہ واٹس ایپ پہ جواب دیتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو مجبور کر رہا ہے کہ میں یہ سب بھی ڈال دوں۔ اور تب جا کے میں نے یہ سوچا کہ اس کو ڈالنا ہی پڑے گا، عوام میں لانا ہی پڑے گا۔ اور میری ایک عادت ہے، پہلے تو میں بہت سمجھاتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ یہ باز آ جائے، جو بھی ہو میرے سامنے باز آ جائے۔ جب وہ باز نہیں آتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، جب اس حد کو کراس کر دیتا ہے تب میں پھر اس کو ننگا کرتا ہوں۔ اور جب میں کسی کو ننگا کرتا ہوں تو پھر میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں یہ بات ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے، اب آگے آپ سنیں گے، اس نے جو مولانا اشفاق صاحب کو جو حوالہ دیا تھا فضائل امام احمد بن حنبل کا، اس حوالے کو میں نے جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اس وقت میں روڈ پر ہوں تو آپ ہارن کی آواز وغیرہ سن رہے ہوں گے، تو بس میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، یہ پارٹ 1 آپ سنیں، اس کی حوالے کی میں نے دھجیاں اڑا دی، خود اس نے قبول کیا ہے۔ تو آپ سماعت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، ہاں، ہاں سمیر بھائی بولو بھائی، کیا واٹس ایپ پہ بار بار آپ چیٹ کرتے رہتے ہو بھائی؟ چیٹ کیا، فون بھی نہیں اٹھاتے ہو، بولتے ہو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں۔ تو بھائی میں وہ جھوٹا دونوں کو ٹائم دے میں کے جھوٹا آپ نے کیسا بول رہا؟ امن کو بھی ٹائم دیا تھا، مجھے بھی ٹائم دیے تھے، فون اٹھائے کیوں نہیں پھر تم؟ تو اب یہ میرے طرف انتقال ہو گیا تھا میرے دوست کے بھائی کا، اچھا، تو ایسے مجھے بول لیتے فون کر کے، فون اٹھا کر نہیں تو بول، ہم واٹس ایپ پہ بات کرنے والے تھے تم سے، واٹس ایپ مگر پر ہی جب بول بعد میں، دیتے کہ آج ہاں کل میں نے ٹائم بولا دیا نہیں تھا، ہوں، رہنے دو، وہ کل کر لیں گے، تو میں آپ کو کچھ اصل میں بولتا؟ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو کل صبح مٹی ہے، تو وہی میں ساتھ میں ابھی تک جنازہ آیا نہیں اس کا، تو ہم لوگ وہیں کھڑے تبھی گھر پہ آیا ہوں، تب آپ کا میسج میں نے دیکھا ہے، تو اب اتنی باتیں بول رہے ہو۔ اتنی بات ہی نہیں، آپ کو میں تب سے فون لگا تھا، بزی آ رہے تھے، 4 فون دیکھیے، لگائے آپ کو، بزی آ رہے تھے کہ نہیں، آپ کو ہم بات کر رہے تھے کہ نہیں؟ نہیں بزی نہیں آ رہا تھا، بلاک کر دیا تھا بھائی آپ کو، بزی آ رہا تھا، نہیں بلاک کر دیا بھائی آپ کو۔ ابھی بتاؤ، ابھی فری ہو؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، آپ جھوٹا کیوں کر رہے ہیں ہمیں؟ 2 باتوں سے، ہاں، ایک تو صبح جو اپنی بات ہوئی اس میں اپنے ابھی تک حوالہ نہیں دیا، دیتا ہوں بول کے، بولو دیا اپنے حوالہ؟ 10 منٹ میں دیتا ہوں بولا تھا نا؟ دیکھیے یہ حوالے ایسے نہیں دیے جاتے ہیں، آپ نے اول کیا بات، بولا تھا؟ جو 10، حوالے سنیے، ہاں چلو بولو۔ ہاں، ایک حوالے کی بات جو تھی اشفاق بھائی والی، وہ میں نے اشفاق کے موبائل پہ دے دیا ہے، ہاں اور اب ٹھیک ہے، دیکھو اشفاق اتنا تڑپ رہا ہے، مولانا اشفاق صاحب اتنے تڑپ رہے، جواب نہیں دے پائے، بولتی بند ہوگی بندے کی، فون نہیں ارے اٹھائے وہ 4-5 منٹ حوالہ تک۔ بھی جھوٹا ہے، میں ثابت کر دوں گا، پہلے وہ حوالہ بھیج دو۔ جھوٹا ہے، حوالہ ثابت کر دو گے، چلو ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ مان لیے جائے نا، جو ہاں، سب میرے جھوٹے، دونوں تینوں حوالے جھوٹے ہیں، موضوع ہیں من گھڑت، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مان لیں، آپ ثابت کر چکے، چلو اب ٹھیک ہے، میں نے مان لی، ثابت کر پہلے لیا، نتیجہ کیا؟ پہلے تو تم ہار گئے نا، تم کیوں جھوٹی ہار دلیلیں دیتے ہو، گئے؟ لو بھائی یہ بوگس دلیلیں دلیل دیتے ہو، جھوٹی دینا، نہیں تمہاری دلیل کی کوئی دلیل حیثیت نہیں ہوتی، تاریخ، تمہاری دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سب جھوٹے ہوتے ہیں،
تو جب آپ اس کو جھوٹا ثابت کریں گے تب تو وہ جھوٹی ہوگی نا. ہاں تو پہلے بھیجو تو صحیح ہو صبح والی حدیث مجھے. آپ جیسے آپ صادق والی میں نے حدیث کو ضعیف ثابت کیا, اس کی علت بیان کرو. چلو اس کی علت بیان کرو جو صادق بھائی نے علت بیان ترمذی کرو. شریف کی حدیث بھیجی تھی. ہاں اس کی علت بیان کرو. صادق بھائی نے علت دو ہیں اس کی. ہاں بیان کرو. دیکھیے پہلی علت تو یہ ہے کہ جس نے رسول کو دیکھا وہ جنتی, اور جس نے ان آنکھوں کو دیکھا وہ جنتی. ٹھیک ہے, اس کی پہلی علت یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو ایسے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے, بیعت کیے, وہ بعد میں حق سے منحرف ہو گئے. حضرت عثمان غنی کے قتل کے اندر کنانہ بن بشر, عمرو بن حمیق, عبد الرحمن بن ادیس البلوی, یہ شجر طیبہ کے وقت میں جو ہے مسلمان ہوئے تھے, اور یہ پھر گئے تھے. حضرت عثمان غنی کے قتل ہو گئے تھے, سینے پر چڑھ کے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا. یہ صحابہ تھے. تو لیکن یہ بشارت صحابہ تھے حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے, ان کی گردن پہ ہاتھ مارا. دوسری علت یہ علت ابھی اور سنو ابھی. ہاں چلو ٹھیک ہے, ابھی تو بہت لسٹ ہے میرے پاس علتوں کی. دوسری ہے اس متن میں تعارض ہے. تعارض کیا ہے؟ اگر یہ متن کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے, نہ البانی نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا. ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. آپ البانی کو حق پر مانتے ہو؟ نہیں, البانی کی تحقیق حق پر, اس کی عقائد حق پر نہیں, اس کی تحقیق حق پر. اچھا, اس کی تحقیق کو تم حق پر مانتے ہو, البانی کی تحقیق کو؟ ہاں زیادہ تر البانی کی تحقیق کو حق پر مانتا ہوں. تم مانتے ہو یا اور کوئی مانتا ہے؟ سب مانتے ہیں بھائی. اہل سنت میں کون مانتا ہے؟ اس کا حوالہ مجھے بھیجو. کیا اہل سنت میں؟ اہل سنت میں کون مانتا ہے البانی کی تحقیق کو حق مانتا ہے؟ وہ حوالہ زبیر کو نہیں مانتے, البانی کے تحقیق کو لوگ کھود کرتے ہیں. کسی بھی اچھے عالم کا. جی ہاں, عالم کے میں دکھاؤں گا, میں عالم کو دکھاؤں گا, وہ اپنی تقریروں میں اور اپنے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. چاہے سنت سے بات کر رہے ہوں, چاہے وہ دیوبندی سے بات کر رہے ہوں. ہاں دیوبندی نہیں, ہم کو اہل سنت سے غرض ہے نا, دیوبندی سے اہل حدیثوں سے کیا غرض ہے ہم کو. جی ٹھیک ہے, جو درست بات ہے آپ کی دے دوں گا. اور رہی بات اس میں علت یہ بھی تھی کہ وہ یہ صحیح بالکل حدیث تعارض ہے ضعیف سند کے. تہذیب الاحکام کے حوالے سے لکھا ہے یہ ضعیف حدیث ہے اور اس میں قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری حدیث جو آپ نے بھیجی تھی وہ بھی ضعیف تھی. تینوں حدیث ضعیف تھی. ٹھیک ہے, آپ نے علت بیان کی. ٹھیک ہے, دیکھیے بھائی میں نے علت جو کوڈ کی. سنو کوڈ کیا آپ نے. جی بھائی ٹھیک ہے. اب دیکھیے فضائل صحابہ میں کیا یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے؟ آپ عقیدہ ثابت کر رہے تھے کہ فضائل صحابہ میں ثابت نہیں, یہ بتائیے. یہ اہل سنت بھائی نے کیا کہا تھا؟ عقیدہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ کو عقیدے کی تاریخ معلوم ہے؟ میری بات بھی سن لو. جی, فضائل صحابہ میں اہل سنت کا جمہور کا موقف یہی ہے, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہو یا پھر صحابہ سے ثابت ہو, فضائل اعمال میں صحیح حدیث بھی قابل قبول ہے. تو ہم کو اس پر اعتماد رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے, اتنا بتا دو. نہیں رکھنا. عقیدے کے معاملے میں ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لینا. عقیدے نہیں, کس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. تو موضوع پھر ان کو ایسا طے کرنا چاہیے نا, وہ موضوع غلط طے کہ انہوں نے طے کیا تھا. بات تو سنو, اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, تو جو صحابہ اکرام ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے تعلق سے تو ماننی پڑے گی نا. یہ نہیں بھائی, تو حدیث بھی صحیح ہونا چاہیے, قرآن کے خلاف نہ ہونے چاہیے. کہاں قرآن کون سی آیت کے خلاف ہے بتاؤ. ٹھیک ہے, میں نے تو علت بتا دی نا. نہیں, ابھی آپ نے کہا قرآن کی آیت. ہر حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی. میں ہر حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا یہ اصول ہے. مثال کے طور اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر حدیث قرآن کے خلاف نہ ہونی چاہیے, اگر قرآن کے خلاف نہیں تو اس میں تطبیق ہونی چاہیے, اگر تطبیق نہ نکلے تو پھر قرآن کو لینا چاہیے. صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث آ جائے تو صحیح حدیث کی طرف جانا چاہیے. آپ نے اب بھی بولا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. نہیں, میں اصول میں آپ کو بتایا. ارے بھائی, میں نے یہ کہا کہ قرآن کے خلاف بھی حدیث نہ ہونی چاہیے. ہم اس حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ میں فضائل کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کی فضائل میں سے ہے, صحابہ نے ان کو بشارت دی. تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ مخلص. اب بتاؤ, صحابہ کرام جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ تو ایسے جنت میں صحابہ جائیں گے جو علی کو قتل کرتے ہوں, جن کا عثمان غنی کے گردن مارتے ہیں, وہ صحابہ جنت میں جائیں گے. صحابہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت بھی, وہ جنتی نہیں ہے. تو ایمان کی حالت میں ان کی رخصتی کہاں ثابت ہے قرآن مجید میں؟ جو لوگ حدیث کی بات کر رہا ہوں, اس حدیث کی بات کر رہا ہوں. میں نے حضرت معاویہ کا نام بھی نہیں لیا. خلاف ہے نا قرآن کے. اب وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ قرآن مجید سورہ نمبر جو ہے الفرقان سورہ نمبر 70 میں بھیجو یہ بات لکھی, جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کی, اللہ نے اس نے جو ہے جنت کا وعدہ کیا ہے. اچھے عمل بھی ثابت ہے. ارے یار حد ہے ارشد بھائی, میں وہی تو بول رہا ہوں جو ایمان کی حالت میں صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت کر گئے تو انہوں نے اچھا عمل نہیں کیا, ایمان کی حالت میں گزر گئے. میں بتاؤ نا, ایمان کی حالت میں رخصتی ثابت کرو.
ارے میں حضرت امین معاویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک کوئی مثال بھی دے رہا صحابہ کی بات ہوں. ہوگی. ہاں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس میں بشارت ہے، آپ صلی تو اللہ علیہ وسلم نے بشارت یہ بشارت دی دیکھیے، ہے. بشارت ہم انہیں بھائی صحابہ اس کو مانتے حدیث کو جن کی ایمان ماننا کی ہے، حالت میں فوت ہوئے. پہلے بات سنو، اس حدیث کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے اس پر بات کر ضعیف رہا ہوں حدیث میں. کو نہیں ماننا ہے بھائی، ضعیف حدیث تو کو یہ ماننا ہی نہیں ہے. یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ ثابت ہو رہا جنتی ہے، وہ صحابہ نہیں کرام. جنتی ہے بھائی، کیسے جنتی ہے؟ جو یار بعد میں پھر گئے ہوں دین سے، وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ یار ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، کتنی بار تو بولوں. ایمان کی حالت میں کہاں گزرے بھائی؟ وہ ایمان کی ارے حالت میں میں جانا تو ثابت کرو. سارے صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں جو ایمان کی استغفر اللہ حالت میں استغفر اللہ گزر بھائی، گئے ہیں. دلیل بھائی کیسی بات کر رہے ہو یار، کیسی بات کر رہے ہو؟ حد بچکانی ہے، والی باتیں کر رہے ہو بھائی. حد ہے. حد ختم کر دیا آپ نے. ان صحابہ کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایمان کی ارے حالت میں میں گزر گئے. جو ارے یار میں نے کسی کا نام لیا جو ایمان کی حالت میں گزر گئے ان کے تعلق سے بھائی یہی بات میں بھی کرا کرتا تھا پہلے، یہ بات میں بھی پہلے اب کیا بات کرتا تو تھا. سمجھ نہیں رہے. میں بات کو وہ اچھے طرح سے، تو ان کا ایمان پہ جانا تو ثابت کرو. ایک منٹ میری بات سن لو، ہوں. ٹھیک ہے. میں یہاں فی الحال حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو بھی ایمان سے گزرے ایمان کی حالت میں ان جو کی بھی بات ویسے کر رہا نام ہوں. بتاؤ. سارے صحابہ جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جتنے بھی صحابہ ایمان، شیخین کی بات نہیں کر رہا ہوں. چلو ان کے نیچے کی بات کر لو، ہاں ان کے نیچے کی بات کرو. جو ایمان کی حالت میں گزرے ہیں تو اس کا کیا حق ہے آپ کے بات؟ آپ دلیل سے ثابت کریں گے نا کہ ایمان کی حالت میں گئے. تو مطلب کن کن کو مانتے ہیں آپ؟ کیا جو آپ یہ مطلب لسٹ ہم ان نکال کے. صحابہ کو مانتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ مخلص رہے تھے. ارے ارے ان کے دل میں محبت تھی. جو اہل بیت سے بغاوت بھی کوئی کرے گا علی کے خلاف، جو ہوگا نفس رسول کے خلاف، ہم اس کو نہیں مانیں گے. پھر تو ایک دم شیعوں کے نقشے قدم پر چل رہے ہو تم. تو شیعوں کے نقشے قدم پہ میں سنیوں کی پھر کتابیں شیعہ پیش تو کر رہا ہوں، ان صرف کا عقیدہ بتا رہا ہوں. شیعہ بھی سب کو کافر کہتے ہیں. پھر کسی سب کو نہیں کافر کہتے ہیں، سب ہاں کو نہیں کہتے. جو اہل سب کو بیت کے کہتے ساتھ ہیں، مخلص نہیں ہوا ان کو کہتے ہیں. سب کو کہتے ہیں بھائی. نہیں کہتے ہیں ہاں شیعہ. ان کی اگر سب کتابوں کو میں کہتے لکھا نا، ہوا ہے. سب کو اچھا کہتے وہ تو چھوڑو، عمار جانے یاسر دو، کو بھی کہتے، ابو ذر غفاری کو کہتے، سلمان فارسی کو بھی کہتے. وہ جانے دو. وہ صبح والی نہیں تو حدیث پھر کو سب بھیجو، کہاں ہو گئے؟ وہ چنندہ لوگوں کو کہتے ہیں. صبح والی ان حدیث سے کو ہمارا بھیجو. بھی اختلاف ہے، ایسے نہیں. متا کے معاملے میں، ماتم کے معاملے میں ہمارا بھی اختلاف ہے. صبح والی حدیث کو بھیجو. چلو میں دے دوں گا. پڑھ. یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی آپ کو. ہاں؟ چلو اچھی باتیں دل میں آ گئی آپ کے، مگر امید ہے کہ سمجھ میں بھی آ جائے. کہاں دل بس میں یہی آ میں گئی؟ امید کیا رکھتا آ ہوں. گئی؟ ٹھیک ہے. جو ایمان، جو اہل بیت کے ساتھ رسول اللہ کو بھی اس نے دیکھا ہو، اگر علی کے خلاف اس نے جو ہے قتل کے در پہ ہو، علی کے خون کو حلال، اہل بیت کے خون کو حلال سمجھاؤ یا بغض رکھا ہو، منافق ہے. یا وہ صحابہ تھا، منافق ہو گیا. وہ نبی نے دلیل دی سے مسلم کی، اے علی تم سے وہی محبت کرے گا مگر مومن، اور تم سے وہی بغض رکھے گا مگر منافق. رسول اللہ کو دیکھا ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، اور علی کے خلاف اس نے جنگ کی، توبہ نہیں کیا، یا علی کے خلاف اس نے خروج کیا، یا علی کے قتل کے درپے رہے، یا امام حسین کے قتل پر راضی رہے، وہ سب کے سب اسی میں زمرے میں آتے ہیں. جسے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ظلم کو اگر دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہ ہو تو دل میں اس کو جو ہے کیا نام ہے، دماغ سے روکو. دماغ میں بھی سوچنے کی قوت نہ ہو تو اس کو دل میں برا جانو. جو امام حسین کے قتل میں شامل تھا یا راضی تھا، وہ ہمارے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. قاتل و مقتول رضی اللہ نہیں ہوتے. جو میرے حسین کے خلاف، میرے امام حسن کے خلاف، مولا مرتضیٰ کے خلاف جو سازش انہوں نے کیا، جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تب تک تو ٹھیک رہو، مگر جب حسین کا دور، علی کا دور آیا ہو، انہوں نے بغاوت علی سے کی ہو، معاویہ کے ساتھ مل کر، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. ارے بھائی تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ بارے میں دلیل دیا ہے میں بھائی، آپ کے کہاں کی پاس بارگاہ دلیل؟ میں یہ واٹس ایپ پہ بھیجا تھا. سب جھوٹی دلیلیں دیتے ہو. جھوٹی دلیل ہے بھائی، یہ دیکھو سب میں جھوٹی، میں ہوں جھوٹا ہوں بھائی. ارے تو میں ہی جھوٹا، یہ صبح کہو والی نا حدیث ڈائریکٹ. کیوں نہیں بھیج رہے پھر مجھے؟ صبح والی حدیث کیوں نہیں بھیج رہے ہو؟ ہاں اس لیے بھیج دوں کہ آپ کی چیک کروا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا لو. جواب نہیں، میں تم کو جواب دوں گا نا اس کا. نہیں جواب نہیں دوں گا. جب بات چلی گی تو جواب ایسے نہیں ریکارڈ ہے ہی نہیں کروا دو. تمہارے پاس، ہے ہی نہیں. نہیں ہے کوئی بات نہیں بھائی. ہاں تو آپ تم جھوٹا بنا دیں مجھے. جھوٹ بولتے ہو. ہاں جھوٹا بنا دیں مجھے، یہ ٹھیک ہے، منظور مولانا ہے. اشفاق وہ صاحب آپ کو دل بھی بھی دیا جانتے آپ ہو نے. کہ ارشد رضا ارشد قادری کے پاس ہے. مولانا اشفاق صاحب کو بھی جو حوالہ دیا آپ نے وہ بھیجو. چلو میں اس کو جھوٹا وہ ثابت کرتا ہوں. ہاں آپ ثابت کر دیجیے. مولانا اشفاق صاحب نہیں ثابت کرتا ہے، آپ ثابت کریے. ہاں بھیجو. میں بھیج دوں. وہ حوالہ آپ کو دے دوں گا، ذمہ داری، ہاں کیونکہ بھیجو بات ہو چکی، ریکارڈ ہو چکا ہے. اور بھیجو رہی بات، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. میں نے آپ کے صادق بھائی کے آپ کے موبائل پہ یہ بھیجا تھا، بھیجو. الاصابہ بھیجا تھا، اور تاریخ تبری بھیجا تھا، اور آپ کو جو ہے زاہبی کی کتاب بھیجا تھا، اسماء الصحابہ. ہاں بھیجو اس میں بھی بھیجو. لکھا تھا، جس میں لکھا تھا ایک صحابی رسول ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اسلام ہوتے ہیں، مشروق بن وائل نام تھا، مشروق بن وائل. امام حجر ارے فرماتے ہیں یہ وہ بات صحابی نہیں تھے. کر رہا ہوں میں، وہ والی نہیں. مولانا اشفاق کو جو بھیجو وہ بھیجو. وہ بھیج دوں گا بھائی، بھیج ہاں دوں تو گا، بھیجو بھیج نا، دوں گا. میں ابھی جھوٹا ثابت کر دیتا ہوں اس کو. کس کو ثابت کر دو گا ابھی جھوٹا؟ ہاں اسی حوالے کے.
جھوٹا ثابت کر دو گے؟ ہاں الحمدللہ. چلو ماشاء اللہ بھائی، آمنا صدقنا، آپ ثابت تو کر دیں بھائی، میرے پاس 1000 دلیل ہے. ہاں آ جاؤ آ جاؤ. ہاں ٹھیک ہے، بھیجو حوالہ وہ. ہاں وہ حوالہ بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی بھیجو، اس کو بھی جھوٹا ثابت کر دوں گا جو نہیں تم وہ صبح نہیں دیے بھیجوں تھے. گا بھائی، وہ بعد میں، وہ بعد میں بھیجوں گا سمیر بھائی، آپ اسی کو برا تو مان بولتے ہیں. جائیں. دیکھو آپ کو بھی بتائیں، میرے کو اتنا علم نہیں ہے، پھر بھی میری ڈیرنگ دیکھو آپ. اس کو بولتے ڈیری حق. ڈیری ڈیرنگ ڈیرنگ اس کو بھائی بولتے ڈیری حق. نہیں ہے حق حق بھائی، اس میں کو بولتے 5 ہیں. سال رہا ہوں آپ کو کے بھی ساتھ پتا میں، ہے. عبداللہ کے ساتھ، پھر 2 سال آپ کے ساتھ. ہاں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے اتنا علم نہیں ہے، پھر بھی دیکھو. نہیں میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں علم کی بات ہی نہیں کر تم رہا ہوں. مجھ میں سے رہا مانگو ہوں، نا کوئی حوالہ، میں میں بھی سب بھیجتا کو ہوں. جانتا ہوں، شہیدی ہو، امن ہو، آپ ہو، عبداللہ ہاں ہو، اشفاق ہو، کوئی بھی جتنے بھی سوشل میڈیا کو سب کو جانتا ہوں، کون کیا ہے کون نہیں ہے، ہاں کون کیا کر سکتا ہے، کون کیسا پلان بناتا ہے، تو میں سب کو جانتا ہوں. ہاں کہاں تک بڑھ سکتے ہو تم نہیں بڑھ سکتے ہو، عبداللہ ضرور بڑھ سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. یہ بھی جانتا ہوں میں. ٹھیک ہے، ہاں اور ہاں رہی اچھی بات، ہے. سب سے پہلی بات، میں آپ کے پاس آیا نہیں تھا، آپ میرے پاس آئے تھے، اول بات. ٹھیک میرے ہے، اور اس وہ بار بھی یہی وہ ہوا ہے، سب اس بار بھی یہی ہوا ہے. وہ سب باتیں میں نے آپ کے پاس فون نہیں کیا ہے، وہ سب آپ نے میرے باتیں پاس جانے فون دو کیا، کسی بھی بھائی. وجہ سے کیا، آپ نے کیا ہے. وہ سب باتیں جانے دو. وہ حوالہ بھیجو، صبح والا بھی اور وہ والا بھی، مولانا اشفاق ہاں وہ نہیں بھیجوں گا، دیکھو سمیر بھائی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ہے ہی نہیں تو کیا بولو گے تم؟ ہاں نہیں ہے، کوئی بات نہیں بھائی. ہاں کھاؤ اللہ کی قسم. کیا اللہ کی قسم؟ آپ کیوں؟ سمجھ رہے نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. حوالہ نہیں ہے، وہ اللہ کی قسم کھا لو. آپ کی نظروں میں نہیں ہے، میرے پاس تو ہے. جب ہے بات تو ہوگی نا تب میں پھر دھڑاک سے دوں گا حوالہ. ابھی تو بات ہو ہی رہی نا. بھیجو. نہیں آپ سے تھوڑی نا بات ہوگی، آپ اپنی ریکارڈنگ ڈالیں گے کیا؟ ہاں ڈال دوں گا. چلو نہیں رہنے دیجیے گا، چلو ڈال دوں گا. آپ چلو برا لوگ مانیں گے آپ کو. نہیں 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 مانیں گے. میری کیا حیثیت ہے، میرے کو کوئی کچھ بھی بول دے. بھائی مولا کی محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، ذلت اس کو نہیں جھیلنا پڑتا ہے، نہیں ذلت. نہیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا مجھے کوئی مرتضیٰ کچھ وہ بھی بول دے شخصیت چلے ہے گا. جو نام لینے سے خالی بریلویوں کا، اہل سنت کا نام نہیں چلے گا. ارے یار وہی فالتو بحث، فالتو باتیں. ارے میں مولا کی بات کر رہا ہوں، حوالہ فالتو کی مانگ بات. رہا ہوں تو تم ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو. بھائی حوالہ دوں گا، میں آپ کو حوالہ دوں گا. مولانا اشفاق کب دو والا گے حوالہ تم؟ میں پہ سبھی سال کر دوں گا کچھ ہی دیر میں. وہ تو بھیج دو. چلو مولانا اشفاق والا بھیج دو. وہ حوالہ نہیں کروں گا، بتا کے جا رہا ہوں، بعد میں پھر نہ کہنا کہ نہیں بھیجا وہ والا حوالہ. وہ مولانا اشفاق والا بھیجو. چلو مولانا اشفاق والا بھیج دو حوالہ آپ کے پاس. میں آن لائن بیٹھا ہوں تمہارے پاس. جی بھائی. آن لائن بیٹھا ہوں، واٹس ایپ کھول کے تمہارا. اچھا اچھا، کیوں بھائی ایسا کیوں؟ وہ حوالہ مجھے چاہیے، دیکھنا ہے مجھے، جو مولانا اشفاق کو دیے تھے. اچھا اچھا بھائی، سر ہم مانگو پیار سے مانگو گے، آپ کو سب کچھ دے دوں گا، مگر وہ نہیں دوں گا والا. وہ ہے ہی نہیں یار. کوئی بات نہیں، کوئی کیا بات جھوٹ نہیں، بولتے ہو تم. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جانتے ہیں. ہاں وہ ہے مسائل ہی امام احمد بن حنبل اسحاق بن ابراہیم بن ہانی النشاپوری المتوفہ 285 ہجری الجزء الثانی. ہاں کیا لکھا ہے، پڑھو اس میں. اس میں حدیث نمبر 1866 لکھا ہے. سمے تو ابن جعد یقول ما تولى معاویہ غیر اسلام، یہ حدیث ختم ہو گئی. پھر اس کے اوپر آتی 1865، پھر 1864، پھر 1863، پھر 1862، پھر نیچے اسی حدیث کے انڈر لائن میں 1877 چلی جاتی ہے حدیث. ہو گیا آپ کا. جی میں دوں حوالہ. بھیجیے 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 نا. یہ لو. میں جانتا ہوں آپ بھیجیں گے، جانتا ہوں. پڑھو. شہیدی شیران کرنے والا. ہاں پڑھو اللہ کا حوالہ. پڑھو. اخبرنا امام احمد بن حنبل وقال سالتو بقبور رجال معاویہ ما تعالی غیر اسلام فهو قاتل فقال ثم قال لا يكذب رجل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ ما تعالی غیر، معاویہ کے بارے میں فرمایا ماتا علی غیر اسلام، کے معاویہ غیر اسلام پر مرا کفر. فقال لا، ہم نے ایسا نہیں کہا. فقال جو ہے یکفر رسول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ جھوٹ باندھا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتا ہے. ہو گیا تمہارا حوالہ جھوٹا ثابت. میں جانتا تھا یہ پیش کریں گے آپ نا. ہاں میں جانتا تھا، اس کی بھی جواب ہے میرے پاس، وہ جواب بعد میں دوں گا. آپ نے کیا سوچا تھا؟ ارے بھائی میں ڈالوں گا، یہ ریکارڈنگ ڈالوں گا. یہ حوالہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، یہ ریکارڈنگ یہ ریکارڈنگ یہ حوالہ میں بھیجتا ہوں. تم کو کیا لگتا ہے میں سچی سنا رہی ہوں کیا؟ ہاں ہاں بھیجو، اس کا بھی جواب لے کے آؤں گا میں. ہاں ابھی نہیں، یہ جو حوالہ آپ نے بھیجا ہے یہ میرے پاس، جانتے ہو کس نے بھیجا تھا؟ جیشان رفاعی سے میرا مناظرہ ہوا تھا. جس سے؟ جیشان رفاعی لکھنؤ والا. اس سے میرا مناظرہ چل رہا تھا جب میں نے اس سے بھی ہوا ہو دلیل کیا تھا. تمہارا تب سے یہ میں نے اس کو تمہاری نکال دیا. تمہاری دلیل تو جھوٹی ثابت ہو گئی نا. جی یا امام احمد بن حنبل کا انکار دکھا رہا ہے.
क्या है? तुम्हारी दलील इसमें झूठी साबित हो गई, अब तुम्हें इसको काटना होगा। मेरे भाई सुनिए, तो मैंने जब मुझसे किसी की गुफ्तगू होगी ना तो उसका जवाब भी मैं दूंगा। हाँ, ऐसा थोड़ी अरे मुझे दे दो ना। होता है। हर शक्ति के ऊपर हर सत्य के ऊपर हर सत्य आता है, मुझे हर दो। आलिम के ऊपर आलिम आता मुझे दो, ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। चलो है। जी मुझे दो, ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। चलो। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना दे दूंगा, आप मेरे भाई हो। अरे नहीं भाई, ठीक है? मैं तुम्हारा आप डाल भी भाई दोगे मेरी रिकॉर्डिंग, मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। कोई बात नहीं है समीर भाई, ना आपको भाई मांगो। जो मुआविया को मानता है वो मेरा भी भाई नहीं है भाई। हाँ, मैं हाँ। दुश्मनों के साथ नहीं रहता। जैसे अशरफ अली थानवी को मुसलमान मानने वाला इंसान आप सल्लल्लाहु काफी अलैहि वसल्लम ने गुस्सा फरमाया है, वैसे है, ही जो मुआविया को जिससे मानने वाला मोहब्बत है करेगा इंसान कल मेरी मैदान नजर में में अच्छा नहीं है। उसी के साथ उसका हशर होगा। तो भाई वो अच्छा हशर होगा, पता चल जाएगा हाँ। मुआविया की शान कितनी बड़ी है। हाँ, हम मुआविया की शान कितनी बड़ी, पूरी दुनिया वो जो मुआविया भी को हो खराब कह उसका रही है। फैसला अल्लाह अज़्ज़ा वजल करने वाला है। पूरी दुनिया मुआविया को खराब कह रही है, कोई मुल्क है वो मुआविया को जो अच्छा नहीं भी कह रहा, हो, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ वो के। जो भी हो उसका फैसला अल्लाह अज़्ज़ा वजल करेगा। तुम कौन हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया ही में कर दिया है। कहाँ कर दिए? कहाँ झूठे तो कर दिया साबित है, हो रहे कर हो दिया सुबह से आज। कर दिया पूरी खानका मुआविया के खिलाफ। सुबह से झूठे साबित हो रहे हो। कैसे भाई झूठे साबित हो? और क्या? कैसे एक झूठे हदीस नहीं साबित भेज हो? रहे हो तुम, जो भेजा उसको भी मैंने गलत भाई साबित मुझे कर आप दिया। झूठा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मेरे पास जवाब है मगर मैं आपको नहीं दूंगा अभी। ये जब मैं दूसरे से बात करूंगा, जब ये हवाला भाई पिछड़ा तो सुनना बात कब भी भेजेगा। कहाँ करते हो? शेरान भाई को तो ले रहा था मैं 10 बजे, फोन ही नहीं उठाए तुम। बोले भी नहीं कि मैं मैयत हो क्या गई, ये हो मतलब था? गया। हाँ चलो ठीक है, कल बात करूंगा। कल जो है नया जो है हवाला लेके आऊंगा भाई, देखिएगा। ऐसा लेके हवाला आओ। लेके आऊंगा कि उसके दिमाग के परकच्चे नहीं खुले होंगे। लेकर चौंक आओ। जाएगा ये हवाला आया कहाँ से। लेकर आओ, लेकर आओ। हाँ, अभी तो झटका दिया है 2 लोगों को। अभी पूरी टीजर फिर ट्रेलर हाँ, फिर पिक्चर दिखाना है। किसको झटका दिए?